پروموٹ کیا تھا، جن سلسلے میں افراد آئے تھے اور جنہوں نے حدیثوں کو کسی طرح بنایا تھا یا لکھا تھا یا اس کو اکٹھا کیا تھا، میں طول و تفصیل میں بغیر گئے ہوئے بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ بتاتا ہوں کہ اہل سنت کے یہاں بہت ساری احادیث کی کتابیں موجود ہیں اور لاکھوں کتابوں سے 7275 جو ہے صحیح مسلم میں کتاب امام بخاری نے جمع کی ہیں، لاکھوں سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومتوں نے بہت پیسے خرچ کیے، خاص کر بنی امیہ کے زمانے میں یہ بیت المال کا دہانہ کھول دیا گیا تھا حدیثوں کے بنانے کے لیے، خاص کر اہل بیت اطہار کی شان میں جتنی حدیثیں آئی ہیں انہی حدیثوں سے ملتے جلتے کلام کو، ناموں کو بدل بدل کر کے۔ اگر یہ حدیث حضور کی ہے کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، بالکل اس کے مقابل میں شیخین کے لیے حدیث بنا دی گئی کہ ان ابا بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ، وہ بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اب ذرا حدیث بنانے والے کو اللہ حافظہ، جب چونکہ جھوٹ ہے تو پھر وہ حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے، یہ کمزور حافظے والا بھول گیا کہ جنت میں تو کوئی بوڑھا جاتا ہی نہیں ہے۔ لیکن آج بھی بعض خارجی مولوی اس حدیث کو پڑھتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں اور شرم بھی نہیں آتی انہیں، اور آ کر کے ٹی وی پر بھی ان حدیثوں کو پڑھا جاتا ہے کہ جو حدیثیں بنائی گئی تھیں اور وہ سیاہ ستہ میں آ گئی ہیں۔ یہ جو 6 صحیح کتابیں ہیں، یہاں پر ایک جملہ معترضہ عرض کرنا چاہوں گا، خاص کر ان کے لیے کہ جو ایران کے نام سے ذرا سا الرجک ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ایک شیعہ ملک ہے تو یہ جتنے بھی شیعہ ہیں دنیا میں یہ ایران کی وجہ سے ہے۔ آپ کی خدمت میں یہ بتا دوں کہ کسی عرب میں یہ عرضہ نہیں تھا، یہ صلاحیت نہیں تھی کہ اہل سنت کی ہی کوئی حدیث کی کتاب لکھ ڈالے۔ یہ جو 6 معتبر حدیثوں کی کتابیں نا، جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، ان 6 کے 6 کتابوں کو لکھنے والے ایرانی ہیں۔ آپ کہاں جائیں گے؟ اہل سنت کی یہ جو 6 صحیح کتابیں ہیں، ان 6 کی 6 کتابوں کے لکھنے والے عجمی ہیں، ایرانی، وہ عرب نہیں ہیں۔ تو یہ پہلے تو آپ ذرا بار بار، جو بعض لوگ ہیں نا جن کو کہیں ان سے کوئی کسی نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا کہ ایران بھی 300 سال پہلے اہل سنت کا گڑھ تھا اور اہل سنت ہی وہاں رہا کرتے تھے، کیونکہ حضرت عمر نے فتح کیا تھا تو ظاہر سی بات ہے ان کا ہی چلے گا، اور وہی سلسلہ تھا 300 سال، تقریباً 300 سال پہلے تک وہی سلسلہ تھا۔ بہت کم اہل بیت کے ماننے والے تھے، لیکن ایک ایسا حق وہاں ظاہر ہوا، ہو سکتا ہے اظہار حقیقت کے بعد کچھ ایسے ہی ہمیں دیکھنے کو ملے، حق ظاہر ہوا تو پورا ایک ملک شیعہ ہو گیا۔ لیکن وہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا، یہ جتنی بھی ہیں یہ ساری کے سارے عجمیوں نے لکھی ہیں۔ میں اس کی جو حدیثوں کی عدد ہے وہ تو میں بتاؤں گا، لیکن عجیب و غریب بات شیخ نے کر ڈالی۔ شیخ جی نے یہ کہا، پوری توجہ سے سنیے گا، شیخ جی نے یہ کہا کہ یہ بھی بہت غلط بات عام ہو گئی ہے کہ ہماری 6 صحیح کتابوں میں اہل بیت سے کوئی حدیث نہیں لی گئی۔ آج میں بتاتا ہوں، بڑا گویا تحقیقی کمال انہوں نے کر دیا کہ آج میں بتاتا ہوں کہ اہل بیت کی، خاص کر مولا مرتضی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیثیں سب سے زیادہ لی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مقایسہ کرنا شروع کر دیا، حضرت ابوبکر سے اتنی حدیثیں اور مولا کائنات سے اتنی، حضرت عمر سے اتنی، حضرت مولا کائنات سے اتنی، حضرت عثمان سے اتنی، مولا کائنات سے اتنی، کل ملا کر یہ جو 10 کتابیں ان میں سے 6 صحاح ستہ ہیں، یہ جو 6 صحیح کتابیں، ان میں مولا کائنات کی حدیثیں جو تکرار بھی ہوئی ہیں، ریپیٹ بھی ہوئے ہیں، 661 حدیثیں ملتی ہیں، جبکہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان تینوں کو ملا کر کے بھی تعداد اتنی نہیں بنتی ہے۔ شیخ جی یہاں پر عجیب و غریب مغالطہ کر گئے، مغالطہ کمپیر کرنے میں کیا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کیوں آپ خلفائے ثلاثہ سے کم حدیث اللہ کے ولی مولا کائنات علی بن ابی طالب سے لے رہے ہیں جو باب علم نبی ہیں۔
ان سے کیوں کم لے رہے ہیں اور ان سے کیوں زیادہ لے رہے ہیں؟ اگر یہ بات ہم کرتے تو آپ کی بات بجا تھی. ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ حضرت عمر خود جو حدیثوں پر پابندی لگانے والے ہیں وہ حدیث بیان کرتے تو کیا کرتے؟ کیونکہ ان کا پورا زور تھا، انشاءاللہ کل ہم بتائیں گے کہ ان کا پورا زور تھا کہ حدیث نہ لکھی جائے، نہ سنائی جائے، نہ اس پر کوئی اہتمام ہو. اپنے زمانے میں تو پابندی بھی لگائی تھی، ایک عرصے تک یہ پابندی چلی تھی، اس کی طول و تفصیل انشاءاللہ کل سنیں گے. جب خود ہی پابندی لگا رہے ہیں اور خود ہی حدیث کے مخالف ہیں تو ان سے آپ حدیث کہاں سے سن سکیں گے؟ وہ جتنے بھی آ گئے ہیں وہ بھی واقعاً بھی حضرت عمر کی طرف سے ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا علامت سوال ہے، کیونکہ وہ حدیث کے منکر تھے، یعنی حدیث کے لکھنے پڑھنے اور قلم بند کرنے کے منکر تھے. اب باقی جو ہے نا وہ اپنی سیاسی کاموں میں تھے. ان کے ساتھ آپ تقابل کر رہے ہیں مولا کائنات کا. آپ جب ہم ایک بات کر رہے ہیں جو آج ہم آپ کے سامنے کھول کے رکھیں گے، ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ان تین سے تو تقابل کر کے خوش ہو گئے کہ مولا کائنات کے ہاں تو اتنی مولا کائنات کی طرف سے تو 661 حدیثیں جو ہے نا سیاہ ستہ میں ملتی ہیں، جو کہ ایک حدیث کئی دفعہ تکرار بھی ہوئی ہے. کل ملا کر اتنی ملتی ہے تو اس سے بڑا انصاف کہاں آپ کو مل سکتا ہے؟ اس سے بڑی کہاں دیانتداری آپ کو مل سکتی ہے؟ ذرا ہولڈ آن اے سیکنڈ، آپ تھوڑا سا جگر کو تھام کر کے میری بات سنیں. آپ ذرا چیخ کر شور مچا کر بات کرتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ سارے کے سارے الو بیٹھے ہیں یا بیوقوف بیٹھے ہیں اور بات کو آپ کے سن کر کے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں گے. بار بار آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ذہنوں میں جو بات بھری ہوئی ہے نا اس کو خالی کر کے غیر جانبدار ہو کر سنیں، غیر جانبدار ہو کر سنیں. آپ پہلے خود غیر جانبدار ہوتے نا تو پھر آپ کی بات کا کوئی اثر بھی ہوتا. آپ مکمل ایک طرفہ ایک جانبہ ہو کر بات کر رہے ہیں اور بار بار آپ کے اپنے لوگوں کو اپنی خطابت کے زور سے شور مچا کر کے چیخ کر چلا کر بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اس سے بڑا انصاف کہاں آپ کو مل سکتا ہے. شیخ جی آپ سن لیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ علی سے کتنی حدیثیں لی گئی ہیں اور اس کے مقابل میں دشمنان علی سے کتنی حدیثیں لی گئی ہیں، اس پر آپ ذرا بات کریں. آج ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سیاہ ستہ میں دشمنان علی مخالفین اہل بیت اطہار کی کتنی حدیثیں ہیں اور اہل بیت کی کتنی حدیثیں ہیں. یہیں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک دو سلسلے چل رہے تھے، ایک سرکاری سلسلہ تھا اور ایک نبی مکرم اللہ کی طرف سے جو سلسلہ چھوڑ کے گئے تھے وہ سلسلہ چل رہا تھا. یعنی نبی مکرم کے بعد اولاد نبی نے سیرت بیان کی، سنت بیان کی، دوسری طرف سے حکومتوں نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق اور اپنے مفاد کے مطابق مطالب کے مطابق اپنے سلسلے کو بڑھایا تھا. ہمیں بھی بات کرنا آتا ہے، ہمیں بھی آپ جو خطابت کے ذریعے سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم اس خطابت کو انشاءاللہ المستعان انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ الحمدللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں. آپ ان دو سلسلوں میں دیکھ لیجئے گا کہ مخالفین مولا کائنات دشمنان اہل بیت کی حدیثیں زیادہ آئی ہیں یا حدیثیں اہل بیت سے زیادہ لی گئی ہیں. اس کا بھی تھوڑا سا آج آپریشن ہو جائے، تھوڑا سا، باقی ہم انشاءاللہ کل کے پروگرام کے لیے چھوڑتے ہیں. قبلہ ذرا سا یہ بتائیے کہ سیاہ ستہ میں پہلے حدیثوں کی تعداد کتنی ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات کی جائے گی. بہت خوبصورت ماشاءاللہ. صحیح بخاری اس کی جو ٹوٹل تعداد ہے 7275 اس میں حدیثیں ہیں، 7275 حدیثیں اس میں نقل ہوئی ہیں. یہ سیاستہ کی بتاتے ہیں، اسی سے آپ کی جو ہے نا وہ یعنی انالیسس ہو جائے گی کہ پوری سیاستہ کی وہ جو 10 کتابیں ان کو چھوڑیں ابھی فی الحال جو بتائی گئی. اسی جو سیاستہ ہے اس میں ٹوٹل جو صحیح بخاری ہے اس میں 7275 جو بڑی یعنی ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا وہ کئی لاکھ سے انہوں نے ان حدیث کو یعنی انالیسس کے بعد کافی چھان بین اور تحقیق اور تفتیش کے بعد 7275 جو روایات ہیں اس کو نقل کیا ہے. اسی طرح جو صحیح مسلم ہے اس میں 9200 روایات اس میں نقل کی گئی ہیں. اسی طرح سنن کبریٰ ہے، سنن صغریٰ ہے، یعنی سنن نسائی جو ہے، سنن کبریٰ اور سنن صغریٰ اس میں ٹوٹل جو حدیثیں ہیں 5270 حدیثیں اس میں نقل کی گئیں. سنن ابی داؤد میں 4800 روایات نقل کی گئی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں جامع ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، ابن ماجہ میں 4